أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسى وکذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربه ولعذاب الآخرة اشد وابقى افلم یہد لهم کم اہلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات لأولی النہی۔ تو گزشتہ کل جس بات کو سماعت کیا تھا کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، قرآن کی تعلیم کو اور نبی کی تعلیم کو چھوڑتے ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں، تو ان کے لیے زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، دنیا کی، قبر کی، آخرت کی، ساری زندگیاں تنگ ہوتی ہے۔ اور جب وہ اٹھیں گے قبروں سے کس حال میں ہوں گے کہ انہیں اندھا اٹھایا جائے گا اور وہ اپنے رب سے کہیں گے مولا میں تو آنکھیا رہا تھا، دیکھنے والا تھا، یہ کیا ہو گیا کہ میں اندھا ہو گیا ہوں آج۔ اور اب اس کے بعد دوسرا حکم فرمایا جائے گا، قال اللہ فرمائے گا کذالک یہ ایسے ہی ہے، یہ معاملہ اسی طرح ہے، ایسے ہی ہے۔ کیسے؟ اتت کا آیاتنا، جب تو دنیا میں زندہ تھا تو میری آیتیں تجھ تک آئی، میری نشانیاں تجھ تک آئی، میرے نبی نے ساری قرآن کی آیتیں تیرے سامنے تلاوت کر دی۔ اتت کا آیاتنا، میری ساری نشانیاں جب تیرے پاس آئی، فنسیتہا تو نے انہیں بھلا دیا، سن کے انسنا کر دیا، سنا عمل نہ کیا، اپنی مرضی کی۔ تو یہ معاملہ اسی طرح ہے، ہم نے تجھے جو اندھا اٹھایا ہے نا، کہ یہ معاملہ اسی طرح ہے کہ جیسے دنیا میں ہماری آیتیں آئی تمہارے پاس تو تم نے اسے بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو آج اسی طرح ہم نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اب آپ اندازہ کریں، پیدا کرنے والا رب جس نے بندے کو پیدا کیا، اب وہ رب ہی بندے کو چھوڑ دے، پھر وہ کہاں جائے؟ کہ سوائے جہنم کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کہ دنیا میں ہم اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں، پڑھو نماز، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، استطاعت ہے واتموا الحج والعمرہ، عمرہ کرو، قربانیاں کرو، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، حرام کام نہ کرو، چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو۔ ساری آیتیں اللہ کی آئی کہ نہیں ہم تک آئی؟ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ فنسیتا، ہم نے تو ساری اللہ کی نشانیوں کو بھلا دیا ہے۔ تو کوئی اور ہے جن کو کہا جا رہا ہے، ہم کو تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو۔ آ تو گیا ایک بار، ابھی جمعہ آنے دو، 34 ٹائم کے بعد آؤں گا پھر دوسری بات۔ ہم کو تو نہیں کہا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب جب وہ قیامت میں آئیں گے نا تو انہیں جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا، جاؤ۔ نہ کوئی پرسان حال، نہ کوئی باز پرس، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی ہمدرد، نہ کوئی اس سے انس محبت کرنے والا، کوئی چیز نہیں ہو۔ کیوں؟ دنیا میں تم نے ہماری آیتوں کو چھوڑا ہے، دنیا میں ہمارے نبی کی تعلیم کو چھوڑا ہے نا، تو اتنا آسانی سے نہیں چھوڑ دیں گے کہ تم نے وہاں ہماری آیتوں کو چھوڑا یا آج ہم تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے اسی طرح تمہیں اور ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ہر وہ بندہ جو قرآن کی تعلیم کو چھوڑ کر کے گیا ہے، کل وہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ ایک دو چیزیں اس سے سمجھ آتی ہے، سمجھ کیا آتی ہے کہ ثواب، نیکیاں، اچھے کام اگر ہوں گے تو فائدہ دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ نیکیاں، بھلائیاں، اچھائیاں اگر کی ہے، کر رہ گئے فائدہ دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ ایک بے نمازی کی اور ایک نمازی کی زندگی کو دیکھ لو، ایک سچ بولنے والے کی زندگی اور ایک جھوٹ کے ساتھ جینے والے کی زندگی آپ دیکھ لو، حلال کے ساتھ زندگی گزارنے والے کی زندگی اور حرام کے ساتھ گزارنے والے کی زندگی آپ دیکھ لو، آپ کو خود پتا چل جائے گا، مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بہت کچھ کما لیں گے جھوٹ بول کر، لیکن جب رات بستر میں سونے کے لیے پہنچیں گے نا تو وہ نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ 4 لوگوں کا گلا دبا کر کے پیسے لیے ہیں نا، وہ تجھے سونے نہیں دیتے۔ اور کسی دن جب تو بھوکا آتا ہے، 1 روپیہ بھی تو نے کمایا نہیں ہوتا، کیوں؟ مولا مجھے حرام کی طرف لوگ بلا رہے تھے، میں حرام کی طرف نہ گیا، میں حلال کی طرف جا رہا تھا، دن بھر میں گھومتا رہا لیکن حلال نہ ملا، میں نے کیا کیا؟ گھر میں آ کے صبر کر کے سو گیا۔ کہ اس وقت چین اور سکون کی نیند تجھے آئے گی؟ آئے گی؟ جو لوگ نوکریوں کی ہائی ہائی کرتے ہیں ان سے پوچھو، سوتے وقت بھی یہ خیال ہوتا ہے صبح ناشتے میں کیا لے کے جانا ہے، لیٹ نہیں ہو جاؤں گا 8 بجے، فلاں فلاں ڈھمکا، یہ 5 منٹ لے ہو گیا پکار کٹ جائے گا، یہ سب۔ جن کا کچھ نہیں ہے، کہا ٹھیک ہے اللہ نے دیا،
دے دیا سبحان اللہ, نہیں ملا کچھ نہیں, صبر کرو. وہ صبح اٹھتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, رات میں سوتے تب بھی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے نا. آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کبھی. یہ سارا جو معاملہ بنے گا نا قیامت میں, اللہ کیا فرمائے گا, یہ اس وجہ سے کہ تم نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا اور چھوڑ دیا, آج قیامت میں تم ہمارے پاس آئے تو ہم نے تم کو چھوڑ دیا. آگے اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اور ہم اس شخص کو ایسا ہی بدلا دیتے ہیں. کیا؟ ہم ہر اس آدمی کو ایسا ہی بدلا دیتے ہیں جو حد سے بڑھتے ہیں, جو حد کراس کرتے ہیں. بارڈر کراس کرے تو کیا ہوتا ہے, نہ جان سلامت نہیں رہتی. تو کہا دنیا کی بارڈر ہے, اگر دنیا کی حد پار کر جاؤ تو جان سلامت نہ رہے, وہ رب کا قانون جب کراس کر جاؤ تو پھر کس چیز کی بھلائی کی امید کرتے ہو. یہ چیز سمجھ رہے ہیں نا, بات بڑی آسان ہے, سمجھ میں آنے والی ہے, پر سمجھ میں آئے گی نہیں. آنکھ جب بند ہو جائے گی تب سمجھ میں آئے گا کہ جس دنیا کے لیے ہائے ہائے کر رہے تھے یہاں تو کچھ نہیں آیا, جو نماز چھوڑ کر کے نوکری اچھی لگ رہی تھی یہاں تو کچھ نہیں آیا. اس وقت یاد آئے گا, جب آنکھ بند ہو جائے گی تب یاد آئے گا. لیکن یاد ابھی یاد آ جائے کہ اللہ کی حد کبھی نہ توڑے. منع کیا ہے شراب کے قریب ہم نہ جائیں نا, بس زنا کے قریب جانے سے منع کیا, ہم نہ جائیں. چوری کرنے سے منع کیا ہے, نہ کریں. جتنی حدیں اسلام نے رکھی, حد کے اندر رہو, سکون کے ساتھ زندگی بسر ہوتی چلی جائے گی. حد توڑو گے, اللہ کیا فرماتا ہے, کیوں ہم اس شخص کو ایسا ہی بدلا دیتے ہیں. یہ جو سارا معاملہ آگے ہوا نا, ایسا بدلا دیتے, کیوں کہ انہوں نے حدیں توڑی ہے ہماری. اور آگے فرماتا ہے اللہ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اور اپنے رب کی آیتوں پر جو ایمان نہیں لاتے ہم انہیں ایسا ہی بدلا دیتے ہیں. اللہ اکبر. آگے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ, اور یاد رکھو یہ تو دنیا کا عذاب تو چھوڑو, آخرت کا عذاب بڑا سخت, شدید اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. دنیا کا عذاب کا غربت آتی ہے, غریبی آتی ہے, 1 دن کی, 2 دن کی, مہینے کی, سال بھر کی, پھر اچھائی آ جاتی ہے. لیکن قیامت میں وہاں اچھائی کا کوئی نام و نشانی نہیں ہوگا, ہمیشہ جلنا ہی ہے, جلتے ہی رہیں گے اور مار پڑتی ہی رہے گی. سمجھ رہے ہیں. تو خیر ہم وہ تو نہیں کہ جو ایمان نہیں لائے قرآن کی آیتوں پر, تو جو ایمان لایا ہے قرآن کی آیتوں پر وہ تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا, گناہوں کی سزا وہ کاٹے گا اور اس کے بعد اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. لیکن جو قرآن کی آیتوں پر ایمان لانے کے بعد سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی مجرم بنتے ہیں, باوجود اس کے جرم کرتے ہیں, جن کو اپنے جرموں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا اگر وہ توبہ کیے ہوئے مرے ہیں. کتنا برداشت کر سکیں گے ہم اور آپ. آگے قرآن اور ابھی یہاں مجھے ایک حدیث پاک یاد آتی ہے, وہ بھی بتا دیتا ہوں. حضرت اللہ تبارک و تعالی, حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو سجا دیا. سبحان اللہ. جنت کو سجایا, تمام نعمتوں سے اسے مزین اور آراستہ کر دیا, اور اس کے بعد جبریل کو حکم دیا جبریل جاؤ جنت کو دیکھو جا کر کے. جبریل علیہ السلام جنت میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں پروردگار عالم ایسی چیز ہے کہ ہر بندہ اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا. یہ کہی بات. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا جبریل رکو, اور اب جنت کو مصیبتوں سے ڈھک دیا. کس سے ڈھک دیا؟ جنت کو مصیبتوں سے ڈھک دیا. روزہ بھوکا نہیں, بھوک نہیں لگتی ہے, بھوکا رہنا مصیبت ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے نا. مال بڑی محبت ہے, مال کو چھوڑ دینا مصیبت ہے کہ نہیں ہے؟ خود کو بھوک لگی ہو باوجود اس کے غریب کو کھانا کھلانا مصیبت ہے کہ نہیں ہے نا. جنت آراستہ کی, پھر اس کے بعد ڈھکا کس سے؟ مصیبتوں سے ڈھکا ہے اس کو. اب ان مصیبتوں کو پار کر کے جانا ہے اس کے اندر. جو یہ مصیبتیں پار کرتا ہے نا انہیں وہ نعمتیں ملتی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں مولا اب تو بڑا سخت معاملہ ہے, کچھ ہی لوگ پہنچ پائیں گے. بس ہم بڑی آسانی سے جنت چاہتے ہیں. رات میں 2 گھنٹہ تقریر سنو, سبحان اللہ, مفت میں مولانا تقسیم کرے جنت, لے جاؤ جنت, لے جاؤ جنت. 10,000 روپے دو مولانا کو, مولانا کیا کرتا ہے؟ جنت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, لو لے جاؤ. واہ رے تم بھی, اور وہ مولانا کے لیے بھی واہ ہے. آپ 10,000 روپے دے کے جنت مفت میں لے رہے ہیں, اور وہ لے کے بھی دے کے, اور آپ دے کے اور وہ لے کے جنت تقسیم کرائے مفت میں. اس کو یہ نہیں پتا جنت کہاں ہے, کیسی ہے, مصیبتوں کے درمیان ہے وہ. واہ واہ سبحان اللہ کہہ کے نہیں مل جاتی ہے جنت. ہاں یاد رکھو وہ رب نقطہ نواز ہے, وہ ذرے کو آفتاب سے زیادہ چمکا دینے والا رب ہے. وہ کام تو کرو کم سے کم کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. دن بھر گناہ کرنے اور پھر وہ کسو ہاروت ہتوت ندی ماروت کہتی تھا. ہم نا امید نہیں ہیں, مطلب ہم یوں نہیں کہتے کہ بھائی میں ہی سب سے بڑا مجرم ہوں اور مجھے کوئی نہیں بخشے گا. اللہ تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا, مایوس نہ ہونا. اگر گناہ کر لیا ہے اڑے مت رہنا, آ کر کے توبہ کرنا, وہ اللہ معاف فرما دے گا. ارے اتنا بھی نہیں کرتے ہم, تو جرم ہو جاتا ہے, گناہ کر لیتے باوجود اس کے مسجد میں نہیں آتے.
سوچتے کیا اب مسجد میں جاؤں گا تو لوگ کہیں 364 دن تو نہیں آیا، آج کا کو مسجد میں آیا؟ ارے بھائی آ گیا ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ نوازنے والا ہے، وہ نواز دے گا تو کل تو نہیں دکھے گا، وہ برابر دکھے گا۔ یہ کیوں نہیں سوچتا مجھے رب تو نے توفیق دی ہے تو میں دکھتا ہوں، جو ایک بار دکھا ہے تو اسے توفیق دے کہ وہ بار بار دکھے۔ اب وہ ایک بار دکھتا ہے تو پورا کرٹیسزم ہوتا ہے، کہاں یہ آدمی اور مسجد۔ کبھی کبھی ہم بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم بھی کبھی کبھی کرتے ہیں، کسی کو ہم دیکھ لیتے ہیں مسجد میں تو کبھی ہم بھی آپس میں بات کر لیتے ہیں، یار چلو ٹھیک ہے آج آ گیا ہے بھول سے، ہاں لیکن بعد کا مسئلہ کیا ہے کہ آج وہ آ گیا، اللہ تو اسے بار بار آنے کی توفیق دے دے۔ تو جنت کو مصیبتوں سے ڈھکا گیا ہے، اور اب کہا گیا جبریل جا کر جہنم کو دیکھو، جہنم کو جبریل نے دیکھا، جبریل آ کر عرض کرتے ہیں مولا اتنی سخت جگہ ہے کوئی نہیں داخل ہونا چاہے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ جب حضرت جبریل جب آئے نا کہا جبریل اب رکو، جنت کو لذتوں سے سجا دیا گیا، جہنم کو لذتوں سے، خواہشوں سے، اچھی اچھی چیزیں سے ڈھانپ دیا گیا جہنم کو۔ اب جا کے دیکھو، کہا جب دیکھا نا کہا پہلے تو بڑی اچھی اچھی چیزیں ہیں، اس کے بعد جہنم آتی ہے۔ اب آ کر کے کہتے ہیں پروردگار عالم کوئی نہیں بچے گا اس میں گرنے سے۔ تو کہا جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ مصیبتوں سے ہو کر کے گزرتا ہے، اور جہنم میں جانے کا جو راستہ ہے وہ کہاں سے ہو کر کے گزرتا ہے؟ خواہشوں اور لذتوں سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ کہا لذتوں کو مارو تو جہنم میں جانے سے بچو گے، مصیبتوں کو برداشت کرو تو جنت میں جانے کا موقع حاصل کر لو گے۔ یہ چیز آگے اور ایک آیت سن لے، رکوع ختم ہو جائے گا۔ افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، تو کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد جن کی رہائش کی جگہوں سے یہ گزرتے ہیں دیکھتے ہیں، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم صالح، ساری بستیاں پلٹ دی گئی، اور یہ کافر کفار مکہ جو ہے نا وہ ان کی بستیوں سے گزرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ یہاں وہ لوگ رہتے تھے جن کو اللہ نے تباہ کیا۔ تو کیا ان قوموں کی حالت دیکھ کے بھی وہ حالت ان کو ہدایت کی طرف نہ لے کے آئی کہ ہم سدھر جائیں؟ کسی کو ڈوبتا ہوا دیکھ کے، فرعون کو ڈوبتا ہوا دیکھ کے دور سے دیکھنے والے کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول کی نافرمانی نہ کرے ورنہ ہم بھی ڈبا دیے جائیں گے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے کی امتیں جو ہلاک ہو گئیں، کیا ان کی ہلاکت کو دیکھ کے بھی ان کو نہ سمجھ آیا کہ ہم ہدایت کی طرف آ جائیں؟ اللہ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کا انہیں مار پڑی تو ہم سدھر گئے۔ خود تجربہ مت کرو، جو تجربہ کر گئے ان کو دیکھو اور نصیحت حاصل کر لو کہ وہ نبی کو نہ مان کر جہنمی ہو گئے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے۔ وہ پہلے کی کتابوں کو چھوڑ کر جہنمی ہوئے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ کہا اس کو اپنانا ہے۔ نبی کی تعلیم کو نہ مان کے وہ جہنمی ہوئے، کہا نبی کی تعلیم کو مان کر ہم کو جنتی ہونا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں عقل مند ہے وہ جو ایسا کرتا ہے، اور اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے سامنے بیان فرما دیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے ساری باتیں کھول کر بیان ہوئی، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں کوئی عمدن سہون خطا ہوئی، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے، علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل